بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، رافضیوں کی یہ بڑی پرانی عادت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف جھوٹ بولنے سے ذرا بھی نہیں شرماتے۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف جھوٹ بولنا انہیں مرغوب ہے، بلکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل میں من گھڑت باتیں بیان کرنا بھی عین ایمان اور ثواب سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے ان کے ہاں جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں جتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور جتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے، اسے اتنا ہی بڑا ذاکر، علامہ، فہامہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ صرف آج ہی کے دور کی بات نہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لم ارى احدا اشہد بالزور من الرافضہ، کہ میں نے رافضیوں سے بڑا جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں دیکھا، رافضیوں سے زیادہ جھوٹ بولنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے اسے السنن الکبریٰ میں حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 65 پر حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک فرمان موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما کذب علی احد فی ہذہ الامہ ما کذب علی علی رضی اللہ عنہ، یعنی اس پوری امت میں کسی بندے پر اتنے جھوٹ نہیں بولے گئے جتنے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولے گئے۔ جتنے جھوٹ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگائے گئے، ان کی طرف منسوب کیے گئے، اتنے جھوٹ اور کسی کی طرف منسوب نہیں کیے گئے۔ یہ امام شعبی علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، تو ان کا یہ فرمان واضح طور پر موجود ہے۔ تذکرۃ الحفاظ ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 65 ہے۔ اسی کے ساتھ امام ذہبی نے اپنی دوسری کتاب سیر و اعلام النبلاء کی جلد 5 صفحہ 533 پر بھی اسے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، بلکہ حافظ ابو یعلا الخلیلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الارشاد فی معرفت علماء الحدیث کی جلد 1 صفحہ 419 پر واضح بیان کیا ہے کہ رافضیوں نے حضرت مولا علی اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں، 3 لاکھ جھوٹی روایتیں بنائی ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل میں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ کی، اس کا صفحہ نمبر 314 ہے۔ صفحہ نمبر 314 پر ملا علی قاری علیہ رحمہ انہی حافظ ابو یعلا الخلیلی کے حوالے سے لکھتے ہیں، قال الحافظ ابو یعلا الخلیلی فی کتاب الارشاد وضعت الرافضۃ فی فضائل علی و اہل البیت نحو 300,000 حدیث، کہ اہل بیت اطہار اور مولا علی کی شان میں ان کے فضائل میں رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تحقیق کرے گا تو وہ جان جائے گا کہ امام خلیلی علیہ رحمہ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ الاسرار المرفوعہ ہے حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ کی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 461 پر بھی کی ہے۔ تو اسی جھوٹ کے تسلسل کی ایک کڑی وہ واقعہ ہے جو اہل تشیع حضرات بڑا بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما آپ دونوں بھی بچے تھے، تو کھیلتے ہوئے کچھ جھگڑا ہوا، جس پر حضرت امام حسن نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ فرمایا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لکھ کر دیجئے تاکہ میری شفاعت ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے۔ اس حوالے سے اہل تشیع کے ایک ذاکر علی رضا رضوی صاحب بڑے بڑھ چڑھ کر اور بڑے دھڑلے سے اس جھوٹ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس پر مزید ان کا کیا تبصرہ ہے ذرا آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔
کہ اکثر صوفیاء کے کتابوں میں واقع آیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی طفلی تھی، 11 برس کے تھے، طفلی تھی، بچپنا تھا۔ ہم کہتے ہیں امام کا بچپنا بھی جوانی ہے، کیونکہ امام معصوم ہوتے ہیں۔ اب وہ پیش کرتے ہیں اس کو کہ بھئی صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا امام کا بچپنا تھا، کچھ افراد کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی اگر پہنچ گئے ہوں تو کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ اختلاف ہوا، جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے، امام نے کہا خبردار مجھ سے تمیز سے بات کرنا غلام زادے۔ کہا کیا جانتے نہیں ہو میرا باپ خلیفہ ہے؟ کہا ہوتا رہے ہمارا تو غلام ہے۔ انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اپنے بابا کو بھی جا کے بتاتا ہوں۔ کہا میں ڈرتا نہیں تیرے باپ سے، جا جا کے بتا دے۔ کہ فوراً دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا، کہ حسن مجتبیٰ نے مجھے نہیں آپ کو بھی غلام کہا۔ کہ سوچ لے کہا بھی ہے یا نہیں؟ کہ کہا کہ نہیں تو اکثر آ کے گھر میں جھوٹ بول دیتا۔ توجہ توجہ، کہ تو اکثر گھر میں آ کے جھوٹ بول دیتا۔ کہ نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا مجمع عام میں مجھے بھی غلام کہا۔ کہ غلام غلام زادے، پورے راستے تصدیق کرتے ہوا کہ سوچ لے، کہ میرے سامنے کہا، پھر راستے میں پوچھا کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہ کہا تھا۔ کہ حسن مجتبیٰ نے کہا تھا؟ کہ ہاں حسن مجتبیٰ نے کہا۔ کہ بہت خوش ہوں، باپ کا غصہ تو سبھی جگہ مشہور تھا۔ ایک مرتبہ آئے، کہا کہ آپ نے میرے بیٹے نے بتایا آپ نے مجھے غلام کہا۔ کہ ہاں کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں تو بھی غلام ہے۔ کہ لکھ کے دے دیجئے، توجہ، کہ لکھ کے دے دیجئے۔ امام نے لکھا۔ اب بیٹے کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ نہ آپ نے کوئی اپنی حکومت کا ترہ دکھایا نہ غصہ دکھایا، لکھوا کے پاس رکھ لیا۔ کہ بیٹا میں نے پیغمبر سے خود سنا کہ رسول خدا نے اشارہ کر کے کہا میرے یہ دونوں نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہ لکھوایا کیا؟ کہ میں نے لکھوا اس لیے لیا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے کفن میں رکھ دینا، میں فرشتوں کو دکھا دوں گا حسن مجتبیٰ نے مجھے غلام کہا ہے۔ اگر امام کو نہیں مانتے جسے مانتے ہو، اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ کو نہیں مانتا جسے مانتا ہے اس نے لکھوایا۔ کہا پھر بابا یہ آپ کے کفن میں نہیں جائے گا، میرے کفن میں جائے گا اگر بات پہنچ جائے۔ اس نے چرا لیا وہ کاغذ، کا باپ سنبھال کے رکھتا تھا، وہ چرا لیا۔ کہا آپ کے کفن میں نہیں جائے گا، اگر بخشش ہوگی تو میری ہوگی۔ باپ نے لکھوایا، بیٹے نے چرا لیا، بیٹے نے اپنے پاس رکھا۔ پوتے نے بیٹے سے پوچھا اتنا سنبھال کے کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ تحریر ہے جو میرے باپ نے حسن مجتبیٰ سے لکھوائی تھی، شفاعت کے لیے قبر میں کام آئے گی۔ کبھی آپ کے نہیں میرے کام آئے گی۔ تحریر چلتی رہی جب تک کہ مستحق نہیں پہنچی، تحریر چلتی رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک ایسا فرد تھا جو اہل بیت کی ولایت کا قائل تھا۔ پوچھا کیا بات ہے اپنے حجرے میں پڑی تحریر چھپا کے رکھتے ہو؟ کہ حسن مجتبیٰ نے لکھی تھی کہ میں ولایت کا قائل ہوں، یہ تحریر میں لے جا رہا ہوں۔ جی تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرما لیا کہ موصوف نے اہل سنت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، نہ ہی اس واقعے کی کوئی سند بیان کی ہے، بلکہ اس کو اہل سنت کے صوفیاء کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کے ان صوفیاء کا نام بتایا جائے جنہوں نے اس واقعے کو روایت کیا، یا علماء اہل سنت میں سے ان کا نام تو بتایا جائے جنہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو مکمل سند کے ساتھ بیان کیا ہو۔ لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو جب آپ اس کا کوئی حوالہ بیان نہیں کر رہے، اس کی کوئی سند پیش نہیں کر رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات ہی کے بزرگوں نے اس واقعے کو گھڑ کر عوام میں پھیلا دیا اور زبان زد عوام کر دیا۔ آپ ہی کے بزرگوں کی یہ پھیلائی ہوئی جھوٹی خبریں ہیں جو آپ ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آ رہی۔ دھڑلے کے ساتھ اس کو اہل سنت کے صوفیاء کے کھاتے میں ڈال کر، علماء اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کر بیان کیے چلے جا رہے ہیں، نہ آپ کوئی حوالہ پیش کر رہے ہیں، نہ آپ نے اس کی کوئی سند پیش کی، اور صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے 14 ستارے، اہل تشیع کے ہاں یہ بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 226 ہے۔ صفحہ نمبر 226 پر یہی واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں پیش کیا گیا، بلکہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی
حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کہ سند غلامی اہل بیت کا نوشتہ میرے کفن میں رکھا جائے، تو یہاں پر وہ کیا لکھتے ہیں؟ علماء اہل سنت کا بیان ہے، یعنی یہاں بھی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، سند وغیرہ ذکر نہیں کی، بلکہ علماء اہل سنت کہہ کر اہل سنت کے کھاتے میں اس من گھڑت واقعے کو ڈال دیا، اس بے سند واقعے کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو آپ کی تاریخ اگر دیکھی جائے، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہم نے پیش کیا، امام شابی اور امام ابو یعلا الخلیلی کا قول ہم نے پیش کیا، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ ہی کے بزرگوں نے گھڑ کر عوام میں پھیلا رکھا ہے۔ پھر اس واقعے کو ہمارے آج کے دور کے نامور خطیبوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے، تو ان کے بیان کرنے سے یہ واقعہ سچا نہیں ہو جائے گا، لہٰذا عوام کو ان کا نام لے کر دھوکہ دینا، جی دیکھیں فلاں بڑے خطیب صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں، تو فلاں بڑے خطیب صاحب کے بیان کرنے سے کوئی جھوٹی بات، کوئی بے سند بات وہ سچ ثابت نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے محدثین کرام، بڑے بڑے محدثین کرام جنہوں نے احادیث کو اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، وہ جب کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں تو فقط ان کا حدیث روایت کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہم سند کو دیکھتے ہیں، سند کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اگر سند میں کوئی راوی ضعیف ہو تو ضعف کا حکم لگتا ہے، اگر کوئی راوی کذاب ہو، وضاع موجود ہو، تو اس حدیث کو موضوع کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے محدثین کا صرف روایت کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اتنے بڑے بڑے محدثین کی روایت کردہ حدیث کی سند کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، پھر اس کے رد اور قبول کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو آج کل کے خطباء کی زبان سے بے سند واقعہ بیان ہونا یہ اس واقعے کی سچائی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بیان کرنے سے یہ واقعہ صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا حوالہ پیش کیا جائے، اہل سنت کے کس صوفی نے اس کو روایت کیا ہے، اہل سنت کے کس عالم نے، کس محدث نے اس کو روایت کیا ہے، مکمل سند اس کی پیش کی جائے، وگرنہ خدا کا خوف کیا جائے، کچھ لحاظ کرتے ہوئے اس طرح کے جھوٹے واقعات کو ممبروں پر عوام میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر دیکھیے اس واقعے کا من گھڑت ہونا اس واقعے کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ اہل تشیع کے ذاکر علی رضا رضوی صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 11 سال تھی جب کا یہ واقعہ ہے، جس طرح کہ آپ ان کی ویڈیو میں سن چکے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ روایات کے اختلافات کے باوجود آپ کی ولادت باسعادت 3 ہجری میں ہوئی، تو 3 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 11 سال کے ہو گئے، اور جس سال امام حسن پیدا ہوئے اس سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ تو 14 سال میں اگر 11 سال جمع کیے جائیں تو یہ عمر بنتی ہے 25 سال۔ تو جس وقت حضرت امام حسن 11 سال کے تھے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ تو یہ کون سا کھیل تھا جو کھیلا جا رہا تھا ایک 11 سال کا بچہ ایک 25 سال کے جوان کے ساتھ؟ یہ کون سا کھیل کود کا میدان تھا؟ تو اس روایت کا جھوٹا ہونا، من گھڑت ہونا تو خود اسی میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر تھی اس وقت 11 سال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی عمر اس وقت 24-25 سال بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ کھیل رہے تھے، بچپنا تھا اور بچپن میں کچھ لڑائی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبردار، میں ایک سردار کا بیٹا ہوں، خلیفے کا بیٹا ہوں، میرا باپ اس وقت بادشاہ ہے۔ لیکن یہاں پر عمر کا تفاوت 12 سے 14 سال ہے، تو یہ کہنا جی بچپن میں کھیل رہے تھے، تو یہیں سے یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے درجات میں کتنا فرق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجنوں مواقع پر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کی بزرگی کو بیان کیا، ان کے شرف کو بیان کیا۔ کتنے ایسے مواقع ہیں، حدیث صحیح میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رشک آیا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے اس محل کے متعلق پوچھا تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کسی اور کا نہیں بلکہ
آپ کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی میت پر، جن کے جنازے پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اے عمر ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منکا، کہ اے عمر تیرے علاوہ پوری کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق علی کی یہ خواہش ہو کہ علی اس کا نامہ اعمال لے کر، اس کے طرح کا نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہو۔ اے عمر تو وہ شخصیت ہے کہ تیری طرح کے اعمال لے کر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال پر، اور آپ حضرات ان کے بچوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی غلامی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سند بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ شہزادوں کی غلامی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا اور جنت جانے کا ذریعہ بتا رہے ہیں، تو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ وہ عمر جن کے نامہ اعمال پر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، تو کیا آپ کے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کر رہے ہیں کہ اے عمر کاش میں تیرے جیسے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ ان کو یہ کہنا کہ وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے غلام تھے، یا ان کی غلامی ان کے لیے کوئی سند تھی، یا شفاعت تھی، شفاعت کا ذریعہ تھی، یا جنت جانے کا ذریعہ تھی، تو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ صحیح بخاری ہے 3685 نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اور روایت مسجہ کے راوی صرف عبداللہ بن عباس ہی نہیں ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے مسند احمد ہے حدیث نمبر 12233۔ تیسرے صحابی جو اس حدیث کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو بیان کرنے والے ہیں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حدیث کا نمبر دیکھیں، مسند احمد ہے 12234 ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر یہی حدیث مسجہ، یہی روایت مسجہ بیان کرنے والے حضرت جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طبقات ابن سعد میں جلد 3 صفحہ 369 پر موجود ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت امام باقر ہیں، حضرت امام زید ہیں، اسی طرح محمد بن حنفیہ ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ ہیں، جو حضرت جابر سے یہی روایت نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ امام زید ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر الصادق ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو ذہب ہے جناب، خود اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اور وہ اس بات کو روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے ہیں۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا صفحہ نمبر 179 ہے، اور صفحہ نمبر 179 پر روایت موجود ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں پر خود یہ روایت لے رہے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں مجھے خود یہ بات حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے سنائی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی میت پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں رحمت اللہ علیک واللہ ما کان احد احب الی من القى اللہ۔ یہ الفاظ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے۔ یہ مسند امام اعظم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 179 ہے۔ تو اس روایت کو بیان کرنے والے مختلف صحابہ ہیں، اور اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کرنے والے خود امام زید ہیں، امام باقر ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ ہیں۔ صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ دیکھیے آپ حضرات اپنی سکرین پر حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ معانی الاخبار ہے شیخ صدوق کی، مکتبہ حیدریہ نجف سے یہ طبع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 392 ہے۔ یہاں بھی صاف موجود ہے کہ لما نظر الی الثانی وهو مسجع بثوبه ما احد احب الی ان القى اللہ بصحیفته من هذا المسجع۔
یہ روایت واضح طور پر موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ اہل تشیع کی دوسری کتاب یہ الشافی فی الامامہ ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 95 پر یہی روایت موجود ہے۔ پھر اہل تشیع کی تیسری کتاب ہے تلخیص الشافی، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 230 ہے، یہاں پر بھی یہی روایت حدیث مسجہ موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال نامہ فاروقی پر رشک فرما رہے ہیں، تو جن کے ابا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعمال کرنا چاہیں اور ان کے اعمال پر رشک کریں، ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ تو امام حسن اور امام حسین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں یہیں پر بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر سیدا کہول اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ اور اس پر جب وسیم عباس ملک صاحب نے ہرزہ سرائی کی کوشش کی تھی اور اس کو من گھڑت کہنے کی مذموم کوشش کی تھی، تو ہم نے ان کا جواب دیا تھا، جو جواب ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک وغیرہ پر موجود ہے۔ ہم نے 12 سندوں سے اس حدیث کو بیان کیا تھا، اس کی 12 سندیں اس ویڈیو میں بیان کی ہیں، جن میں سے کئی اسناد کا سلسلہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، جن میں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو جن کو جنتی بوڑھوں کا سردار کہا گیا ہو، اور خود امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنت میں جن کی سرداری کے ماتحت ہوں گے، ان کو یہ کہنا کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی غلامی ان کے لیے سند ہے، اور ان کی غلامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت جانے کا سبب ہے، تو کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اور رافضیوں نے اپنی پرانی عادت کے مطابق اس واقعے کو گھڑ کر عوام میں پھیلا دیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مستند اور معتبر حوالہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچ بولنے کی اور سچائی والوں کا دامن تھامے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔